اس کے کچھ ایسے پہلو بھی ہیں جن کے اوپر میں یہ کہوں گی کہ یہ فی الحال اس وقت معیشت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس ملک کی یہ بہترین بجٹ تھا جو پیش کیا جا سکتا تھا۔ یہ بیسٹ بجٹ اس لیے میں اس کو کہہ رہی ہوں کیونکہ یہ بجٹ حقیقت پر مبنی ہے، اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے اور عوام کے سامنے ہر چیز رکھتے ہوئے یہ بجٹ پیش کیا گیا ہے۔ جب بھی کوئی حکومت کوئی بجٹ پیش کرتی ہے تو اس میں ہر شعبے کو مد نظر رکھا جاتا ہے اور اس حساب سے اس کو ٹائملی ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے کہ ہم کس طرح سے کس شعبے میں کام کریں گے، اور اس حساب سے جو معیشت کا حال تھا، میرا خیال ہے کہ یہ بجٹ اس لیے بہترین ہے کہ ہماری حکومت کی جو نیت ہے وہ معیشت کے استحکام کی ہے۔ ہم معیشت کا استحکام چاہتے ہیں اور ہماری حکومت کا الحمدللہ اس وقت جو عزم ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا جو بجٹ ہو یا ہمارے کوئی بھی اسکیمز ہوں، پروجیکٹس ہوں، اس میں ہمارے ملک کا جو پیسہ ہے وہ ہمارے ملک میں ہی رہے، ہمارے ملک کے ہی کام آئے، اور اس میں کوئی باہر کے ملکوں میں جائیدادیں نہ بنائی جائیں، کوئی منی لانڈرنگ نہ ہو، بلکہ سارا ملک کا جو پیسہ ہے وہ عوام کے فائدے کے لیے استعمال ہو، اور انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا۔ ہمیں اس بجٹ میں ظاہری بات ہے جب معیشت کی یہ حالت ہوتی ہے اور اس حالت میں ہمیں یہ بجٹ کے فیصلے کرنے پڑتے ہیں تو کئی سخت فیصلے بھی کرنے پڑتے ہیں، لیکن انشاءاللہ تعالی جب ایک ریگولر طریقے سے یہ چیزیں ہوں گی تو ہر چیز امپروو ہوگی۔ اس میں یہ ہے کہ ہم لوگ یہ کئی دنوں سے بجٹ کے اوپر سپیچز بھی ہو رہی ہیں، اور میرا خیال ہے یہ اسی وجہ سے ہو رہی ہیں کہ اگر کوئی سجیشن کوئی پازیٹیو سجیشنز ہیں تو وہ دی جائیں، کیونکہ گنجائش موجود ہوتی ہے بہتری کی۔ اگر آپ لوگ پازیٹیو سجیشنز دینا چاہتے ہیں تو ضرور دیں، لیکن برائے مہربانی تنقید برائے تنقید نہ کریں، کیونکہ سب جانتے ہیں کہ جس حالت میں ہمیں معیشت دی گئی ہے۔ ابھی ہمارے آنریبل ممبر نے ایک بات کی کہ نگاہیں جن کی جم جائیں مستقبل کے چہرے پر وہ ماضی کی محرومی کو دہرایا نہیں کرتے۔ بالکل نہیں دہرایا کرتے، ہم بھی نہیں دہرانا چاہتے، لیکن ہم عوام کو بتانا ضرور چاہتے ہیں کہ اس عوام کو جن محرومیوں میں آپ نے ڈالا ہے ہم اس سے چھپا کے کچھ نہیں کرنا چاہتے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس ملک کی عوام بھی اس حکومت کے ساتھ کھڑی ہو کے ان محرومیوں سے اس ملک کو نکالے جن میں آپ نے انہیں ڈبو دیا ہے۔ میں یہ کہنا چاہوں گی یہاں پہ کہ بہت میرے معزز ممبران یہاں پہ بڑا طنز کر کے بڑے طریقے سے بڑے میٹھے انداز میں سپیچز کر رہے ہیں اور بڑے فیکٹس، فگرز اور نمبرز بھی ہمیں بتا رہے ہیں۔ حیرانگی اس بات پہ ہے کہ یہ فیکٹس، فگرز، نمبرز انہیں پچھلے 10 سالوں میں کیوں نہیں اتنے قابل غور لگے، اور اگر وہ قابل غور لگ جاتے میڈم سپیکر تو آج ہمارا قرضہ 6,000 ارب سے 32,000 ارب پہ نہ چلا جاتا۔ میرے بہت معزز ممبر یہاں پہ ایک سینئر، میں نے پچھلے دنوں دیکھا کہ اپنی جماعت کے ساتھ مل کے ایک مضحکہ خیز انداز میں ایک کلاس لگانے کے انداز میں نعرے بازی میں کچھ سوال و جواب کر رہے تھے۔ یہ رویہ نہ اپنائیں، کیونکہ اگر آپ کے سوال و جواب تو چند منٹ میں ختم ہو گئے، لیکن اگر یہ سوال و جواب قوم نے اور ہم نے شروع کر دیے تو کئی دن لگ جائیں گے، اور ایوان کا وقت بہت قیمتی ہے۔ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ یہ بجٹ کی اور فنڈز کی بات کتنے آرام سے تنقید کے اندر کر لیتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے سلش فنڈز کے نام پہ کتنا اربوں روپیہ قوم کا برباد کیا، اور یہ ہمارے آن گوئنگ پروجیکٹس کے اوپر بات کرتے ہیں۔ ہاؤسنگ کی منسٹری میں کام کرنے اور اس کی ممبر ہونے کے اور بینگ اے پروفیشنل میں ابھی میری فاضل ممبر نے یہ ہاؤسنگ کے اوپر بھی بات کی، تو میں یہ کہتی ہوں کہ جو ہم 50 لاکھ گھروں کا پروجیکٹ لے کر آئے ہیں یا جو ہم ہاؤسنگ کے اوپر کام کرنا چاہ رہے ہیں، آج سے پہلے پاکستان کی تاریخ میں اتنا اچھا منصوبہ نہیں دیا گیا، اتنا پلانڈ قسم کا اس کے اوپر کام ہو رہا ہے کہ اس میں سارے ایکسپرٹس انوالو کیے گئے ہیں، اور آج تک جتنے ہاؤسنگ سکیمز کے اندر فلاز تھے ان فلاز کو ہٹا کے ساری منسٹریز کو آن بورڈ کیا گیا ہے، تاکہ ہمارا ملک جو کہ بے گھر افراد کی ریشو میں سب سے اوپر ہے اس کو حل کیا جا سکے اس مسئلے کو۔ اور ہمارے جتنے آن گوئنگ پروجیکٹس اس وقت چل رہے ہیں یا جن کا ہم نے دعویٰ کیا ہے، میں آپ کو یقین دلاتی ہوں کہ وہ سارے پروجیکٹس
इंशाअल्लाह कंप्लीट होंगे और वो सेल्फ सस्टेनेबल प्रोजेक्ट्स हैं। वो ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं कि अगर हमारी हुकूमत हो या खुदा न खास्ता ना हो तो भी कोई भी हुकूमत आए वो उनको रोक नहीं सकेगी। ये सिस्टम ऐसा हो जाएगा। तो हम होमवर्क करके काम कर रहे हैं। होमवर्क करके काम किया जाता है। जब घर की बुनियादें मजबूत होती हैं तो वो घर खड़ा भी रहता है, वरना उसका अंजाम ऐसा ही होता है जैसे आशियाना स्कीमों का हुआ, जिनकी फिर मिसाल सिर्फ करप्शन की किताबों में ही मिलती है। और बजट की बात करते हैं, मैं ये कहना चाहूंगी कि पंजाब का पूरा बजट लाहौर पे लगाने वाले लोग, लाहौर को पेरिस बनाने वाले लोग 36 अजला को इग्नोर करके लाहौर में मेट्रो बसेस और ऑरेंज ट्रेन्स बनाई जा रही हैं, मोटरवे आप बना रहे हैं। मेरा ताल्लुक पंजाब के एक शहर खारियां से है, जहां 10 साल से इनके एमएनए भी बैठे हैं। मेरा शहर सर्विस रोड को, एक नॉर्मल यू टर्न को, ओवरहेड ब्रिजेस को तरस रहा है और वहां लोग एक्सीडेंट्स से मर रहे हैं। क्यों नहीं आज तक मेरे शहर को पंजाब में कंसिडर किया गया? और इनके मेंबरान जो ये सिलेक्टेड की बात करते हैं, मैं ये कहूंगी कि इनके जो एक्सीडेंटल लीडर्स हैं, आजकल वो अवाम की हमदर्दियां समेटने के मूड में है। अभी घर से निकलते हुए ही मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रिपीट हो रही थी टीवी पे, मैंने वो सुनी, उसमें बाप बेटी का किस्सा बयान किया जा रहा था। तो मैं ये बता दूं आपको कि किताबों में लिखा है कि रूलर्स आर द शैडोज ऑफ गॉड। जो हुक्मरान होता है वो पालनहार होता है। इस वक्त आप बाप बेटी के किस्से बयान करके हमदर्दियां कौम की ना समेटें। ये मामला बाप बेटी का नहीं है, ये मामला कोई और है। और इनकी लीडर जो कि बहुत आइंस्टाइन, अरस्तु, अफलातून और बहुत लाइक हैं, जो अपने अलावा किसी को लाइक नहीं समझती। हम जरूर आपकी लियाकत मान लेते जब आप हमें ऐसा कुछ करके दिखाते। हम तो जब सोचते हैं हमारे सामने कैलवरी फॉन्ट आ जाता है। हम तो जब सोचते हैं अगर आप ये कुछ हमें बताना चाहते या अवाम को एतमाद में लेना चाहते हैं तो खुदारा अपने उन 2 भाइयों को वापस बुला लें जो 3 दफा पाकिस्तान के वजीर आजम के बेटे होने के बावजूद ये मानना नहीं चाहते कि वो पाकिस्तान के शहरी हैं। खुदारा वो जराए हमारे सामने ले आए जिन पे हम, ये ईवान भी गवाह है कि बार बार सुनाया गया कि ये हैं वो जराए। अगर वो जराए आप यहाँ ले आए, अपने भाइयों को ले आए, अवाम को एतमाद आ जाएगा, बहुत एतमाद आ जाएगा। बाप बेटी के किस्से सुनाने से ज्यादा बेहतर होगा। और एक वो लीडर है इनके जो बहुत गरज बरस रहे हैं और हिसाब लेना चाह रहे हैं। हिसाब लें। मैं ये कहती हूं कि आपके पास इतने अरसे से सिंध की हुकूमत है। मैं 2014 में अपनी पार्टी की तरफ से थर गई, इमदाद के लिए गई, क्योंकि बच्चे वहां कहत साली और भूख से मर रहे थे, जहां पे हम 20 से 25 कुएं भी लगवा के आए। वहां मैंने मिट्टी में मरते हुए बच्चों को देखा। वहां मैंने मरते हुए बच्चे, गोद में माओ के बच्चे मर रहे थे और वो मां के जो आंसू गिर रहे थे ना, वो भी आंसू हैं। और आपकी बहन की आंखों से निकलने वाले भी आंसू हैं। ये दोनों आंसू हैं। मॉडल टाउन के शहीदों के घरों से आंखों से निकलने वाले भी आंसू हैं। एक आंसू वो है, एक आंसू ये है। हिसाब तो होगा, आप ये देख लें कि हिसाब तो होगा, लेकिन उन आंसुओं का हिसाब ऊपर वाली जात लेगी और उस हिसाब से डरिए। मेगा प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं। हमारी जो हुकूमत आई है अल्हम्दुलिल्लाह बड़े नजरिए लेकर आई है। पाकिस्तान को इस बुरी हालत से निकालने का अज़्म लेकर आई है। हाँ, वो मंसूबे भी होंगे, लेकिन फिलहाल जिस हालत में आपने इस पाकिस्तान को डाला है, पहले हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान का हर बच्चा पेट भर कर सोए, हर बच्चे के पास तालीम हो। हम ये चाहते हैं, हमारी ये ख्वाहिश है कि एक आस है ऐसी बस्ती हो जहां रोटी भूख से सस्ती हो। ये बस्ती काश हमारी हो, ये बस्ती काश तुम्हारी हो। और हाँ, इंशाअल्लाह इमरान खान और उसकी टीम, उसने इस गुलशन के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई है। शुक्रिया। जनाब रशीद अहमद खान साहब। शुक्रिया मैडम स्पीकर, आपने मुझे मौजूदा बजट के हवाले से
اپنے خیالات کے اظہار کا موقع فراہم کیا. میں اپنی بجٹ سپیچ سے پہلے خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا بانی پاکستان حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو، جن کی ولولہ انگیز قیادت میں 1940 کو جو قرارداد پاکستان پاس ہوئی، اس کے نتیجے میں ان کے سبز ہلالی پرچم تلے جب بر صغیر کے مسلمانوں نے اکٹھے ہونے کا فیصلہ کیا اور اس جدوجہد کے نتیجے میں 7 سال کے مختصر عرصہ میں پاکستان معرض وجود میں آیا. پاکستان حاصل کرنے کے بعد ابتدائی 8-10 سال جو ہے اس میں 6 ماہ بعد، سال بعد حکومتیں بنتی رہیں، ٹوٹے. لیکن بدقسمتی کی بات یہ ہے جو ملک کے جمہوری جدوجہد کے نتیجے میں حاصل کیا گیا تھا، جو عوام کے ووٹ کی طاقت سے حاصل کیا گیا تھا، جس ملک کو حاصل کرنے کے بعد اغراض و مقاصد جو قائد اعظم کے سامنے تھے وہ آج تک تشنہ ہیں. میں سمجھتا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری جمہوری حکومتیں جو ہیں ان کو بار بار توڑا گیا اور نتیجتاً 58 کا مارشل لا آیا. اس مارشل لا کے نتیجے میں اتنی گھٹن رہی، لوگوں کو ان کے بنیادی حقوق نہ ملے اور مشرقی پاکستان اسی بنا پہ ہم سے دو لخت ہوا. اور میں سمجھتا ہوں بدقسمتی کی بات ہے 70 کا آئین منظور ہونے کے بعد میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں ذوالفقار علی بھٹو کو کہ ان کی قیادت میں ایک متفقہ آئین دیا گیا اور اس آئین کے نتیجے